strongest border in the history of our country. In other words, in a few short months, we went from worst to best. We're deporting criminals, restoring safety to our most dangerous cities. Just take a look at Washington, D.C. It's at levels of safety that we've never seen before. And they decimated the bloodthirsty foreign drug cartels. We did that all by ourselves with our people, and we're so proud of it because they were poisoning and destroying our population. Drugs brought in by ocean and by sea are now down 94%. We have broken the grip of sinister woke radicals in our schools, and control over those schools is back now in the hands of our great and loving states where education belongs. After rebuilding the United States military in my first term, and with the addition we are adding right now, we have the most powerful military anywhere in the world, and it's not even close. I've restored American strength, settled 8 wars in 10 months, destroyed the Iran nuclear threat, and ended the war in Gaza, bringing for the first time in 3,000 years peace to the Middle East, and secured the release of the hostages, both living and dead. Here at home, we're bringing our economy back from the brink of ruin. The last administration and their allies in Congress looted our treasury for trillions of dollars, driving up prices and everything at levels never seen before. I am bringing those high prices down and bringing them down very fast. Let's look at the facts. Under the Biden administration, car prices rose 22%, and in many states, 30% or more. Gasoline rose 30 to 50%. Hotel rates rose 37%. Airfares rose 31%. Now, under our leadership, they are all coming down and coming down fast. Democrat politicians also sent the cost of groceries soaring, but we are solving that too. The price of a Thanksgiving turkey was down 33% compared to the Biden last year. The price of eggs is down 82% since March, and everything else is falling rapidly. And it's not done yet, but boy, are we making progress. Nobody can believe what's going on. Here are just some of the efforts that we have underway. You will see in your wallets and bank accounts in the new year. After years of record-setting falling incomes, our policies are boosting take-home pay at a historic pace. Under Biden, real wages plummeted by $3,000. Under Trump, the typical factory worker has seen a wage increase of $1,300. For construction workers, it's $1,800. For miners, we're bringing back clean, beautiful coal. It's $3,300. And for the first time in years, wages are rising much faster than inflation. Remember that. The wages, just look at it. Wages are going up much faster than inflation. How big is that? Very importantly, there are more people working today than at any time in American history, and 100% of all jobs created since I took office have been in the private sector. Think of that. 100% of all jobs have been in the private sector rather than government, which is the only way to make a country powerful and great. This historic trend will continue. Already, I've secured a record-breaking $18 trillion of investment into the United States, which means jobs, wage increases, growth, factory openings, and far greater national security. Much of this success has been accomplished by tariffs. My favorite word, tariffs, which for many decades have been used successfully by other countries against us, but not anymore. Companies know that if they build in America, there are no tariffs, and that's why they're coming home to the USA in record numbers. They're building factories and plants at levels we haven't seen, AI, automobiles. We're doing what nobody thought was even possible, not even remotely possible. There has never, frankly, been anything like it. 1 year ago, our country was dead. We were absolutely dead. Our country was ready to fail, totally failed. Now, we're the hottest country
anywhere in the world. And that's said by every single leader that I've spoken to over the last 5 months. Next year, you will also see the results of the largest tax cuts in American history that were really accomplished through our great, big, beautiful bill, perhaps the most sweeping legislation ever passed in Congress. We wrapped 12 different bills up into one beautiful bill. That includes no tax on tips, no tax on overtime, and no tax on Social Security for our great seniors. Under these cuts, many families will be saving between $11,000 and $20,000 a year, and next spring is projected to be the largest tax refund season of all time. Because of tariffs, along with the just passed One Big Beautiful Bill, tonight I am also proud to announce that more than 1,450,000, think of this, 1,450,000 military service members will receive a special, we call Warrior Dividend before Christmas, a Warrior Dividend. In honor of our nation's founding in 1776, we are sending every soldier $1,776. Think of that. And the checks are already on the way. Nobody understood that one until about 30 minutes ago. We made a lot more money than anybody thought because of tariffs, and the bill helped us along. Nobody deserves it more than our military, and I say congratulations to everybody. And by the way, we now have record enlistment in our military, and last year we had among the worst recruitment numbers in our military's history. What a difference a year makes. In addition, I'm doing what no politician of either party has ever done, standing up to the special interests to dramatically reduce the price of prescription drugs. I negotiated directly with the drug companies and foreign nations, which were taking advantage of our country for many decades, to slash prices on drugs and pharmaceuticals by as much as 400, 500, and even 600%. In other words, your drug costs will be plummeting downward. And I used the threat of tariffs to get foreign countries who would never have done it to pay the cost of this giant dollar reduction. They stopped ripping us off, and it began as of 4 days ago. There has never been anything like this in the history of our country. Drugs have only gone up, but now they'll be going down by numbers never conceived possible. It's called Most Favored Nation. And no president has ever had the courage or ability to get this done until now. The first of these unprecedented price reductions will be available starting in January through a new website, TrumpRx.gov. And these big price cuts will greatly reduce the cost of health care. I'm also taking on the gigantic health insurance companies that have gotten rich on billions of dollars of money that should go directly to the people. The money should go to the people. That's you. So they can buy their own health insurance, which will give far better benefits at much lower cost. It will be far better health insurance. The current Unaffordable Care Act was created to make insurance companies rich. It was bad health care at much too high a cost. And you see that now in the steep increase in premiums being demanded by the Democrats, and they are demanding those increases, and it's their fault. It is not the Republicans' fault. It's the Democrats' fault. It's the Unaffordable Care Act, and everybody knew it. Again, I want the money to go directly to the people so you can buy your own health care. You'll get much better health care at a much lower price. The only losers will be insurance companies that have gotten rich, and the Democrat Party, which is totally controlled by those same insurance companies. They will not be happy, but that's okay with me because you, the people, are finally going to be getting great health care at a lower cost. Another major focus is the cost of energy. For years, the radical left Democrats exploited the green energy scam as an excuse to funnel many billions of dollars into their own massive slush funds as their energy restrictions drastically drove up prices, and they drove them up at record levels. Electricity costs surged 30 to 100% under Biden, and the typical family lost $5,000 to $10,000 in higher energy costs. Think of that, $5,000 to $10,000 you lost
On day one, I declared a national energy emergency. Gasoline is now under $2.50 a gallon in much of the country. In some states, it, by the way, just hit $1.99 a gallon. And within the next 12 months, we will have opened 1,600 new electrical generating plants, a record, and it's a record that won't be beaten by practically, I would say, by anybody, or certainly not very soon. Prices on electricity and everything else will fall dramatically. The Democrat inflation disaster, again, the worst in the history of our country, also robbed millions of Americans of home ownership and indeed the American dream. The yearly cost of a typical new mortgage increased by $15,000 under Democrat rule. In 11 months, we've already gotten that annual cost down by $3,000, and it's coming down a lot lower. Wait till you see. The numbers are going to be shocking. And I'll soon announce our next chairman of the Federal Reserve, someone who believes in lower interest rates by a lot, and mortgage payments will be coming down even further. Early the new year, and you will see this, in the new year, I will announce some of the most aggressive housing reform plans in American history. A major factor in driving up housing costs was the colossal border invasion. We have never been invaded. This is the worst thing that, frankly, in my opinion, the worst thing that the Biden administration did to our country is the invasion at the border. The last administration and their allies in Congress brought in millions and millions of migrants and gave them taxpayer-funded housing while your rent and housing costs skyrocketed. Over 60% of growth in the rental market came from foreign migrants. At the same time, illegal aliens stole American jobs and flooded emergency rooms, getting free health care and education paid for by you, the American taxpayer. They also increased the cost of law enforcement by numbers so high that they are not even to be mentioned. For the first time in 50 years, we are now seeing reverse migration as migrants go back home, leaving more housing and more jobs for Americans. In the year before my election, all net creation of jobs was going to foreign migrants. Since I took office, 100% of all net job creation has gone to American-born citizens, 100%. In the end, government either serves the productive, patriotic, hardworking American citizen, or it serves those who break the laws, cheat the system, and seek power and profit at the expense of our nation. Look at Minnesota, where Somalians have taken over the economics of the state and have stolen billions and billions of dollars from Minnesota and indeed from the United States of America. And we're going to put an end to it. For so long as before my election, the vast majority of good and decent Americans were forced to watch as corrupt politicians plundered the halls of power, exploited our taxpayers, and pillaged every system that makes civilized society function. But not anymore, and you see that every day, not anymore. We're putting America first, and we are making America great again. Very simple. We are making America great again. Tonight, after 11 months, our border is secure. Inflation is stopped. Wages are up. Prices are down. Our nation is strong. America is respected, and our country is back, stronger than ever before. We're poised for an economic boom, the likes of which the world has never seen. Soon we will host the World Cup and the Olympics, both of which I got. But most importantly, we will celebrate the 250th anniversary of the Declaration of Independence. There could be no more fitting tribute to this epic milestone than to complete the comeback of America that began just 1 year ago. When the world looks at us next year, let them see a nation that is loyal to its citizens, faithful to its workers, confident to its identity, certain to its destiny, and the envy of the entire globe. We are respected again like we have never been respected before. To each and every one of you, have a Merry Christmas and a Happy New Year. God bless you all.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا قوم سے خطاب آپ ملاحظہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بائیڈن پالیسیاں دوبارہ نافذ نہیں ہونے دی جائیں گی. امریکہ کے پاس دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا مہنگائی میں تیزی سے کمی آ رہی ہے. منشیات کا زمین اور سمندر کے راستے داخلہ 94% کم کر دیا. پہلے سال میں وہ سب کر دیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا. امریکی صدر نے کہا امریکہ کو قانون سازی نہیں نئے صدر کی ضرورت ہے. امریکہ بدترین سے بہترین ہو گیا. غیر قانونی تارکین وطن کو کسی صورت داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. بائیڈن انتظامیہ نے قاتلوں کو امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت دی. امریکہ میں غیر قانونی آمد و رفت کا سلسلہ بند کر دیا. بہت سے اقدامات ٹیرف کی وجہ سے ممکن ہوئے. پہلے سال میں وہ سب کر دیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا. منشیات کا زمین اور سمندر کے راستے داخلہ 94% کم کر دیا. مہنگائی میں تیزی سے کمی آ رہی ہے. امریکہ کے پاس دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے. بائیڈن پالیسیز دوبارہ نافذ نہیں ہونے دی جائیں گی. انہوں نے کہا ہم نے 10 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں. امریکی صدر قوم سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ممکن بنائی. اقتدار سنبھالا تو حالات انتہائی خراب تھے. آج اکثر مختلف ہیں. الیکشن کے وقت کہا تھا ہمیں قانون سازی کی نہیں نئے صدر کی ضرورت ہے. امریکی صدر کا قوم سے خطاب آپ ملاحظہ کر رہے تھے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا قوم سے خطاب میں کہنا تھا بائیڈن پالیسیز دوبارہ نافذ نہیں ہونے دی جائیں گی. امریکہ کے پاس دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے. مہنگائی میں تیزی سے کمی آ رہی ہے. منشیات کا زمین اور سمندر کے راستے داخلہ 94% کم کر دیا ہے. پہلے سال میں وہ سب کر دیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا ہم نے 10 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں. بہت سے اقدامات ٹیرف کی وجہ سے ممکن ہوئے. امریکہ میں غیر قانونی آمد و رفت کا سلسلہ بند کر دیا ہے. بائیڈن انتظامیہ نے قاتلوں کو امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت دی. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مجھے کرپٹ نظام ختم کرنے کا بھاری مینڈیٹ ملا ہے. امریکہ کے پاس دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا قوم سے خطاب میں کہنا تھا بائیڈن پالیسیاں دوبارہ نافذ نہیں ہونے دی جائیں گے. 1 سال میں جو ہم نے حاصل کیا وہ کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا. مجھے کرپٹ نظام ختم کرنے کا بھاری مینڈیٹ ملا ہے. مہنگائی میں تیزی سے کمی آ رہی ہے. ہم نے 10 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں. پہلے سال میں وہ سب کر دیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا. امریکہ میں غیر قانونی آمد و رفت کا سلسلہ بند کر دیا. بہت سے اقدامات ٹیرف کی وجہ سے ممکن ہوئے. بائیڈن انتظامیہ نے قاتلوں کو امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت دی. غیر قانونی تارکین وطن کو کسی صورت داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. امریکہ بدترین سے بہترین ہو گیا ہے. انہوں نے کہا امریکہ کو قانون سازی کی نہیں نئے صدر کی ضرورت تھی. کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ممکن بنائی. اقتدار سنبھالا تو حالات انتہائی خراب تھے. آج یکسر مختلف ہیں. اپنے خطاب میں امریکی صدر نے کہا الیکشن کے وقت کہا تھا ہمیں قانون سازی کی نہیں نئے صدر کی ضرورت ہے. اس وقت بات کریں گے بیورو چیف واشنگٹن جہاں زیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہاں زیب امریکی صدر کا خطاب قوم سے آپ نے بھی سنا, کیا اہم پوائنٹس تھے ان کی؟ دیکھیے خالد, جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج جو اپنی اسپیچ کی ہے قوم سے خطاب کیا ہے وہ اس کا مقصد پورے سال کی پرفارمنس تھی اور پوری قوم کو بتانا تھا اور پوری دنیا کو بھی بتانا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے کس طریقے سے بگڑے ہوئے امریکہ کو, بدترین امریکہ کو ایک بہترین ملک میں بدل دیا. اور جو گفتگو ہم نے سنی اس پوری اسپیچ کے اندر, یہ وہی باتیں ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر صدر ٹرمپ جب بات کرتے ہیں میڈیا سے ہم سنتے ہیں. مہنگائی کا ذکر کیا کہ اس میں وہ کمی لے کر آئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ وہ منشیات کو جو ہے اب امریکہ نے نہیں دے رہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی بوٹ جو کہ منشیات کی اسمگلنگ کر رہی ہوتی ہے امریکہ کی طرف آنے میں, اس کو اب جو ہے فضائی حملوں سے مارا جا رہا ہے اور اس کی قانونی حیثیت پہ کافی بات چیت ہو رہی ہے. لیکن صدر ٹرمپ آپ کو معلوم ہے کہ وہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو ان کا ایجنڈا تھا, جو ان کا مینیفیسٹو تھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ صدر ٹرمپ کے خطاب کے اندر انہوں نے ہر اس چیز کا ذکر کیا ہے جس پر جو ہے ان کے جو منشور تھا جو اس میں شامل تھا. تارکین وطن کی جو حالات ہے اس ملک میں, لیکن ان کا وہ ایجنڈا تھا. انہوں نے اس سے ہی بات کی کہ اب وہ کرمنلز کو یہاں پر نہیں آنے دیں گے. ابھی ریسنٹلی جس طریقے سے نیا آرڈر انہوں نے جاری کیا ہے درجنوں ملکوں کے اوپر جو ہے امریکہ نے پابندیاں لگا دی گئی ہے وہاں کے لوگوں پر, اس کا بھی ذکر ہوا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے جتنی باتیں کی ہیں وہ سچ ہے. جو بھی ابھی ہم نے سنا, انہوں نے بتایا کہ وہ مہنگائی کو کم کر رہے ہیں. مہنگائی واقعی اس میں کمی آ رہی ہے, مہنگائی میں کافی حد تک
پھر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جابز بہت زیادہ جو ہے امریکہ کے اندر کریٹ ہو رہی ہیں، لیکن خیر وہ یہ بتانا بھول گئے کہ انہوں نے ہزاروں ملازمین کو نکالا بھی ہے. انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہزاروں ملازمین کو نکالا، انہوں نے محکمہ ایجوکیشن کو بند کر دیا. لیکن بہرحال وہ ایک سیاسی گفتگو ہے، لیکن جو صدر ٹرمپ جو ایجنڈا لے کر آئے تھے اس وائٹ ہاؤس کے اندر، جہاں سے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کانگریس سے ناراض ہیں، تبھی انہوں نے کہا ہے کہ قانون سازی کی ضرورت نہیں. دیکھیے صدر ٹرمپ ایسے صدر ہیں امریکہ کے جو کئی معاملات پر اپنی پارٹی کی بات بھی نہیں سنتے. اور اب آپ دیکھیے جب کیبنٹ میٹنگز ہوتی ہیں وہ ایسا ہوتا ہے ایک بادشاہ بیٹھا ہے اور 7 رعایا بیٹھی ہے، اور سب سے پہلے جو ہے سارے ایڈوائزر جو ہے پہلے صدر ٹرمپ کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد صدر ٹرمپ پھر اپنا خطاب شروع کرتے ہیں. جتنے بھی ہم نے کیبنٹ میٹنگز دیکھی ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر، تو وہ ان کا ایک سٹائل یہی ہے بات چیت کرنے کا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے بڑے بڑے کانفلکٹس کو ختم کیے امریکہ سے، جس کا انہوں نے بھی ذکر بھی کیا. سب سے بڑا معاملہ غزہ کی سچویشن تھی، اور جس طریقے سے انہوں نے غزہ کی سچویشن کو کنٹرول کیا اور اپنا انہوں نے دباؤ ڈال کر نیتنیاہو کے اوپر جو ہے غزہ کے اندر جگبندی کرائی، ورنہ اور تو دنیا کا کوئی لیڈر ایسا کام نہیں کر سکتا. تو کافی کامیابیاں بھی ہیں، ناکامیاں بھی ہیں، ابھی بھی کافی ایسی چیزیں ہیں جس پر صدر ٹرمپ پر کافی تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے خاص طور پر تارکین وطن کے ساتھ رویہ اپنایا گیا ہے امیگرینٹس کے ملک کے اندر، امریکہ کیونکہ ہے امیگرینٹس کا ملک، وہ اس پر کافی جو ہے بحث مباحثہ جاری ہے، اور اس پہ کافی گفتگو بھی جو ہے اس پہ کی جا سکے. لیکن ابھی بھارت صدر ٹرمپ کا جو خطاب وہ ہم نے سنا، اور ہم نے دیکھا کہ ان کی باڈی لینگویج بھی یہی ہے کہ وہ انہوں نے ایک دفعہ پوری امریکہ کو بتا دیا ہے، پوری امریکی قوم کو، کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم میک امریکہ گریٹ اگین کی پالیسی پر جو ہے کام کر رہے ہیں، اور امریکہ کو دوبارہ جو ہے وہ گریٹ بنایا جائے گا. اور جو بھی وہ کر رہے ہیں اور جس بات پہ بھی ان پر تنقید ہوتی ہے، تارکین وطن کا معاملہ لے لیں یا اکثر اوقات وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اپنے فیکٹس اینڈ فگرز کے اندر، جس پر تنقید کرتے ہیں، جو جس کے خلاف فیصلہ دے دیں، جو کچھ بھی ہے انہوں نے آج ایک اپنے خطاب میں بتا دیا ایسا ہی چلے گا. اگلے جو جتنا بھی ان کا میعاد ہے، ابھی پورے 4 سال کی ان کی 1 سال تو گزر چکا ہے، امریکہ ایسا ہی ہوگا، مزید سختیاں ہوں گی، اور مزید جو ہے چیزیں جس طریقے سے وہ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنا ایک مینڈیٹ لے کر آئے، تو انہوں نے ذکر کیا، ان کو مینڈیٹ دیا ہے امریکی قوم نے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو پورا کروں گا. اور وہ کسی کی بات نہیں سن رہے، وہ کسی کی تجویز نہیں سن رہے، وہ کسی قسم کی جو ہے تنقید کو بڑا ایزی لیتے ہیں. اور آپ دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کی آزادی جو ہے وہ ہم میڈیا کی آزادی اور اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ ان کے دور کے اندر سب سے زیادہ ہوئی ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ نہیں ہوئی پچھلے 6 مہینے سے، جب سے ٹیمی بروس کو انہوں نے یو این کے اندر لگایا ہے، اور ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. اور وائٹ ہاؤس کی بریفنگ بائیڈن کے دور میں روزانہ ہوتی تھی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ روزانہ ہوتی تھی، لیکن اب دیکھیے کہ وائٹ ہاؤس کی بریفنگ بھی بائی ویکلی ہوتی ہے، 15 دن بعد ایک بریفنگ ہوتی ہے وائٹ ہاؤس کے اندر بھی. خیر، لیکن دوسری بات صدر ٹرمپ خود روزانہ بیٹھ جاتے ہیں میڈیا کے سامنے بات چیت کرنے کے لیے، تو باہر باتیں بہت ہے کرنے کے لیے، لیکن صدر ٹرمپ نے اپنے اس خطاب کے اندر بتا دیا ہے کہ وہ امریکہ ایسے ہی چلے گا جس طرح وہ چلا رہے ہیں، اور وہ کسی قسم کی جو ہے تنقید یا کسی قسم کی جو بات چیت ہے اس کو نہیں دیکھیں گے. اور سب سے بڑی بات، دنیا کو بھی ایک بہت واضح پیغام صدر ٹرمپ نے آج دیا ہے کہ امریکہ کیسے چلے گا اور وہ کس طریقے سے دنیا کو بھی چلائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جہاں سے ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے، اس پہ بات کریں گے. پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. قوم سے خطاب کیا امریکی صدر نے اور 1 سال کی کارکردگی بتائی، اور شٹ ڈاؤن کا ذکر نہیں کیا انہوں نے اس گفتگو میں. لیکن صدر ٹرمپ کو یہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ ساری قوم فرسٹریٹ ہے افورڈیبلٹی پہ، اکانومی پہ، اور جو بھی انہوں نے 11 مہینے کا اکانومی پہ ہینڈل کیا ہے اس کی وجہ سے سارے امریکن فرسٹریٹ ہیں. اور انہوں نے یہ بلیم دیا ہے کہ جو بائیڈن نے مجھے بہت برا ہینڈ دیا تھا اور اس کو اکانومی بری دی تھی، اور مجھے although کہ میں نے بہت کام کیا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن مہنگائی اگلے دنوں میں، اگلے چند مہینوں میں آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی. یہ اس کا لب لباب تھا. لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ عوام جو ہے، امریکن عوام جو ہے، اس وقت تک افورڈیبلٹی اور مہنگائی کی وجہ سے بڑی پریشان ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی جو ہم نے ان کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا آپ کو